times are also otherwise also it's important to keep the time. So the very first presentation that we have is actually dealing with the statistics in Pakistan, and changing the order a little bit. Immediately after Ms. Alishba's presentation, I'll request Dr. Mehtab Kareem and Dr. Alia to comment on the statistical part. But before doing that, it's my pleasure as Executive Director of Social Protection Resource Center to formally begin today's webinar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. I start by thanking all the guest speakers and the ladies and gentlemen who have agreed to make the special comment. But as the title suggests, that the webinar today, which is going to talk about the challenges of elderly care in Islamabad Capital Territory, is actually designed as an online discussion. So everybody is a speaker in that sense, and I have reached out to all the individual speakers as a moderator to limit the main presentations to the maximum of 10 minutes, and the special comments we would expect the honorable guests to limit to 5 minutes each. But we, of course, would stay flexible because this is an extremely important subject. And the background is that Islamabad Capital Territory now is in the process of filling the legislative gaps which have been left by the 18th Amendment. So as a region, Islamabad Capital Territory is expected to come up with its own legal frameworks and its own policies. In this respect, it is the Ministry of Human Rights, which is the custodian of the Senior Citizen Act 2021. It was a very important development to bring out such a law after extensive consultations. So that already is a good development. But in a larger sense, the gap, the vacuum created by 18th Amendment has still very grave consequences. The colleagues who know Social Protection Resource Center and our work, they know that for the last 15 months, SPRC is engaged with many ministries of the federal government who are responsible for the Islamabad Capital Territory, also above all the Ministry of Human Rights and Ministry of Health, Education, BISP, Pakistan Bureau of Statistics. With all these ministries, SPRC has an engagement plan, a pro bono knowledge and policy development program to make Islamabad a better place for the persons with disability and the elderly to live. And there, what we have seen is that the legislative weaknesses are more or less now filled, but the care gaps are very glaring. We would soon hold another event to share with all our colleagues on the work which has been done with the ministries to fill those gaps in case of persons with disabilities. But in short, we have, with the help of a research and development group, which comprises of the departments representing all these ministries, their heads, the experts, we have developed an integrated social welfare system, which is in the process of implementation with the Ministry of Human Rights acting as a hub, and the other care providers like Sehat Sahulat or BISP or Pakistan Baitul Mal or NAPTRAC, special education, acting as the spokes. And the principle that we have adopted there is that our person with disabilities, they need proactive service provisions efficiently, second principle, and
the care should be disability sensitive. I request all of the colleagues present here to take more interest in helping the relevant ministries directly or through us in improving the plight, very sad plight of persons with disabilities. The colleagues who are contributing in our pro bono work for the last 4 years know that we had a lot of activities, particularly Dr. Mehtab Kareem helped us a lot in that, exploring the linkages between the old age and disability. So that has been one of our major focus area, and we have been publishing old age well-being report. The latest report would inshallah be coming next month. We even tried to develop an index also for the old age development, which could respond to Pakistan's situation of the elderly. So in this context, a couple of months before, the Ministry of Human Rights constituted what is titled as Elderly Grievance Redressal Committee for addressing the grievances of the older population in Islamabad Capital Territory. Now, this committee has been established because this was one of the provisions of the Senior Citizen Act 2021. Today, we are going to talk about the act, so I would not go into the details because we have one presentation from the Ministry of Human Rights by the gentleman who was actually critical in getting the law passed. Today, the discussion would be referring again and again to the Senior Citizen Act 2021, the promise that it brought and the difficulties of implementation. In this context, the format that we are going to follow is that we have 6 presentations, interventions, you can say, in the beginning, ending with the presentation by Dr. Shahzad, Vice Chancellor, Health Services Academy, whom we have requested to do a critical appraisal of the Act and then be the lead discussant, and the discussion would be woven around the themes taking from Dr. Shahzad's presentation and the other presentations. And then we have special comments. What I propose to do is that I do not introduce all the speakers one by one. Rather, I introduce one by one instead of introducing them in one go. So we start with a presentation which would set a context in the sense of the statistical data which now has been made available by Pakistan Bureau of Statistics as per its latest census. So Ms. Alishba Naeem, who is our research associate, and she is also our disability and elderly lead, mashallah, for the last, she is with us for about 1.5 years, but for the last 15 months, she is leading this project on disability with different ministries. Ms. Alishba has an MPhil in public policy from PIDE, has been a student activist also. And it's my pleasure to share with all the present here her tenacity, her focus, and her care for the subject that she is dealing with. Alishba, it's over to you. Thank you so much, Dr. Safdar, for the kind introduction. I will just start with my presentation so that we can manage the time. Can we move to the next slide, please? Hi, Ashraf. Yes. So why is it important to study demographics and old age, particularly related statistics? Is because we're going towards a demographic transition. As
people are beginning to have smaller families, and due to better health outcomes, people are living longer lives. It becomes important that we know the projections of population age groups in coming years, so that we can plan for long-term care and financial protection of the older age people. Okay, so we see that globally, women live longer than men. 56% of the global population aged 65 and above is of women, as per the UNDESA report. But in Pakistan, as per the latest census, we come to know that women make up 45% of the population of 65 and over. This brings us to the question that, are women in older age living healthier lives, or is their health being compromised? And what are the social determinants of it? For example, are women able to access healthcare in the same way as men? And or is their social care burden so high on women that their own healthcare gets neglected? So these are some of the questions that I would want that we explore in this discussion. Moreover, we see that the population of age group 60 and above, which is the senior citizens population, which is defined as a population group for senior citizens in the Act of Islamabad, is 5.6% as per the latest census. But we see that many countries have a bigger population of people in this age group. Next slide, please, Haja. Okay. In contrast, हमारे पास इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि the population of older people is about 7%, which is more than the national average. So, but again we see कि इसमें भी women का proportion जो है वो कम है. Why is it कि हमारे यहाँ औरतों की इतनी लंबी जिंदगी नहीं है? And when we see literacy rate, तो फिर हमारे older age group में इस्लामाबाद में, because Islamabad is more of a planned city, it's the federal capital, यहाँ पे bureaucracies हैं, लोग education के लिए ज़्यादा आते हैं, तो literacy rate is far better compared to the national literacy rate of people in the same age group. Educational statistics of older age group is very important because हम देखते हैं कि अगर लोग better education या better employment रखते हैं in earlier life, तो उनकी ओल्डर एज में प्रोस्पेक्ट्स बेटर होते हैं. ये हमें एक यूएन की जो रिपोर्ट है UNDESA की ऑन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, उससे भी यही पता लगता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जी, इसमें देखा जा सकता है कि जो लोग ओल्डर एज ग्रुप के हैं उसमें जो लोग lower education level पे, they are more likely to be living in poverty. This is data from developing and developed countries. And जो Madrid International Plan of Action on Aging है, which is the international agreement on main convention जो है हमारी related to aging, जिसमें different policy actions are defined, उसमें poverty and inequality are core issues, and इनको address करना बहुत ज़रूरी है older age में, क्योंकि economic security जो है वो older age में कम हो जाती है. Okay, so we need to ensure कि हमारी जो current literacy rate है हम इसको improve करें, so that our future generation, जब हमारी peak आनी है older age के लोगों की, वो educated हो, उनकी employment के prospects बेहतर हो. Next slide, please. As far as health related statistics are concerned, हम regionally जो है पाकिस्तान की situation, it is very worse off. We see कि healthy life expectancy at the age of 60 में Pakistan is the second lowest, and इस second lowest में भी ये we're only above Afghanistan. तो हम इसमें क्या हम war on terror को blame कर सकते हैं? नहीं, because हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इतनी लंबी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, maybe because of the healthcare system that we have. कि क्या हम इतना extensive healthcare long term care देते हैं अपने elderly लोगों को
کہ ان کی ہیلتھ آؤٹ کمس بیٹر ہو سکیں. نیکسٹ سلائڈ. جی اوکے. So similarly, جو latest census ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں the disability and functional limitation is the highest in the later age groups. And in the absence of any long-term care programs such as home care programs or caregiver support programs, ہم اپنے elderly لوگوں کو neglect کر رہے ہیں ایک طرح سے. اب پرابلم یہاں یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں کیئر اکانومی یا کیئر ورکرز جو ہیں ان کی بھی پروٹیکشن نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو ڈیسنٹ ورک اپرچونیٹیز فار دوز ہو آر ورکنگ ان کیئر اکانومی. فار ایگزامپل جو نرسنگ میں کام کرتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو کہ ہوم کیئر میں کام کرتے ہیں, کیا ان کی اپنی ویجز اتنی ہیں, کیا ان کی اپنی ورک کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کو ہم ریگولیٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پیپل وڈ بی مور انکریج ٹو ورک ان کیئر اکانومی. بیکاز ابھی تو ہمارے پاپولیشن بے شک ایلڈرلی لوگوں کی کم ہے, ہمارے اوپر کیئر برڈن اتنا زیادہ نہیں ہوگا, 5.6% ہو, بٹ ان دی لیٹر ایئرس وی نیڈ ٹو پلان کہ ہم لانگ ٹرم کیئر کے لیے کوئی انیشیٹیوز ہوں ہمارے پاس کہ ہوم بیسڈ کیئر کیسے ہوگی فار اے پرسن ہو ہیز گون تھرو اے اسٹروک. اس کے پاس کیا ہوم کیئر سپورٹ ہے, نہیں ہے, تو پھر کیا ہم اس کو کیئر گیور سپورٹ دے رہے ہیں یا نہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے. لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ ہم دیکھتے ہیں اپنے لیٹسٹ سروے سے. So we see that the people in 60 years and above age group, 36.8% ان کا لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ ہے. While it is good that people are working, but اس کی کچھ ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کیا ان کے ہمارے اولڈر ایج گروپ کے لوگوں کے پاس سوشل پروٹیکشن یا سوشل سیکورٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو بہت لیٹر ایج میں ڈفرینٹ جابس کرنی پڑتی ہیں. اس میں امپورٹنٹ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ جو 60 اینڈ ابو ہیں وہ کس ٹائپ کی جابس میں زیادہ انگیجڈ ہیں. اف دے آر انگیجڈ ان سچ امپلائمنٹ جو کہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وی نیڈ ٹو ہیو سم سوشل سیکورٹی میئرز جو سوشل پینشن ٹائپ ہوں, جو کہ آل انکمپسنگ ہو, so that people don't have to work in menial jobs at a later age as well. Next slide please. جی اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے, اینڈ وی سی دیٹ ڈیولپنگ کنٹریز مینلی وہاں پہ لوگ زیادہ جو ہیں they are engaged in the labor force participation rate of people who are 65 plus is higher in developing countries, اور سب سے زیادہ افریقن کنٹریز میں ہے, انڈیا پاکستان میں بھی ہائر ہے. تو کیا اس کے ریزنس اگین یہی ہیں کہ there is inadequate social security benefits and they're working in working conditions which are not good for their health. We need to explore these issues better. Next slide. جی so since we're talking about financial protection, تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں there are social pension programs اور old age allowance programs, اور ان کی کوریج بھی بہت زیادہ ہے. we're talking about those people جو کہ فارمل امپلائمنٹ یا انفارمل امپلائمنٹ کے تھرو کنٹریبیوٹری پینشنس کے تھرو نہیں ان کو کوئی مل رہی سوشل سیکورٹی, بٹ اٹ از فار بیسڈ آن it is based on either poverty scores or on different scores. Okay, so جو old age pension کی coverage ہے انڈیا میں it's about 23 million, and in Bangladesh میں 6 million people are being provided old age pension. But ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں we don't have any social protection initiative for the people in the older age. کیا ہم اس کو پاورٹی ٹارگیٹنگ پہ انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ Perhaps we can, کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش نے بھی یہیں سے اسٹارٹ لیا ہوا ہے. اور اس کی ہم جب ٹرانسفر ویلیو دیکھتے ہیں تو انڈیا کی ٹرانسفر ویلیو از آف کورس ہائر دین بنگلہ دیش, ڈپینڈنگ آن دا فسکل اسپیس دیٹ دے ہیو. ان انڈیا کا پروگرام بھی جو ہے اٹ از اولڈر دین دا پروگرام ان بنگلہ دیش.
Next slide. So I think एक slide miss हो गया आज. Yes. So हाँ जी, अब इसको corroborate करने के इस evidence के लिए कि क्यों ज़रूरी है social security होना in old age. This is again from the UNDESA report कि developing countries में जो है, we see that the inequality persists in the older age. And the reason being that there's absence of social protection programs, unlike developed countries, जहाँ पे older age के लोगों के लिए काफी ज़्यादा social security benefits होते हैं, and उनके caregivers के लिए भी होते हैं. तो उनकी older age के लोगों में inequality economic inequality इतनी ज़्यादा नहीं है जब compared to developing countries. So on that note, I would end this presentation. And I want everyone to think about this. How is the living condition of our elderly population? Thank you. Alishba, thank you very much. On behalf of the Grievance Redressal Committee, which is the organizer of this event, I thank you for highlighting the key issues, which are very worrisome. Dr. Zaidi, are you around, Dr. Asghar Zaidi? Yeah, I just I'm wanted around. to. Assalamu alaikum. That's excellent. Dr. Asghar Zaidi is, I'm actually the chair of the Grievance Redressal Committee, and Dr. Asghar Zaidi is the other member, and Dr. Izwan Taj of PIMS is the third member. Dr. Sahab wanted to recognize your importance. So Alishba has actually highlighted very important issues, particularly with the women, elderly care, and then the need to care the caregiver, which is extremely important. It's not only the salary which makes a caregiver do better, it's compassion also. But compassion needs to be respected, and the caregiver needs to be given respect and taken care of. And the issues of data also. We have Dr. Mehtab, as I said, because he has to go. So I'll take a quick comment from Dr. Mehtab and Dr. Alia on the statistical issue before we request Rana Tariq to make the presentation on behalf of the Ministry of Human Rights. Dr. Mehtab, are you with us? Almost getting to be about 2:30 a.m. here. I'm in Dallas nowadays. Listen, I think there is some issue with, I have been involved with census, so I know that there are a lot of problems that data quality there. I don't know how accurately they have been able to collect information on disability, although they keep on trying. But one thing which I'm concerned about one of the slides shows that there's a higher disability among those who are between 41 to 60 years of age than those who are 60 plus. That's something which needs to be explored. What I would suggest that all the work you are doing, Islamabad has, one thing good about it. It's a small place. You can do more comprehensive surveys there, more data accessibility is there. And I think you're doing an excellent work. It's something which needs to be explored, what was presented in by a very excellent presentation. And I think a lot of work needs to be done. She has started doing something really good. PIDE is always at the forefront of doing research and various issues, and I'm sure that there are more opportunities for people working with PIDE and with your organization to do very comprehensive study of looking at the issues of the elderly health in Islamabad. Because from the macro data, many information are not properly available. So I would encourage you to go into a more comprehensive study like that, rather than using census data, because census data has a lot of weakness. I don't know why it took them 1 year to release this data set. They should have done it about 2 or 3 months after the
census was conducted. So there's some problem there, I'm sure. That's what is my comment. So That's in nutshell, don't excellent. rely too much on them. So anyways, that's it. Excellent. Dr. Sabno, this is, I think this is a discussion and it needs to be candid. Seniors like you need to guide us. You have spent ages working on these topics. Everybody knows you. You have worked, you have advised Pakistan Bureau of Statistics also, and even now at this age, mashallah, you are active intellectually with Aga Khan University. Dr. Alia, a quick comment about the data, and then we move forward. Dr. Alia, I'll get back right at the end also to you. Dr. Alia is actually the CEO of Social Protection Resource Center and one of the best known labor economists in the country. She retired as the Dean Social Sciences Qaeda University, and we are lucky to to have her with us at Social Protection Resource Center right from the beginning. And I'm personally thankful and honored to work with her, under her, I would say. Dr. Alia, over to you for a quick comment, please. Okay, thank you, Dr. Safdar, for such kind remarks. I am going to, while appreciating very much the statistical profile that Alishba has presented, since I don't have much time, I'm not going to go into the details of the statistical profile. Rather, I would like to raise some issues so that we can see this whole topic in a holistic manner. Now, I think the statistics have established that older age people, when they are transitioning into retirement, and by retirement, I mean that, when they are crossing the age of 60 to 65, whether they were currently in formal employment or not, they face some similar issues. Of course, the public sector retirees are protected, but we are talking of the bulk of the people who transition from working age into a retirement phase, and they are liable to fall into the risk of poverty. I think that is what the ethos of the argument that Dr. Safdar was presenting. Now, I looked up some current literature on how our economies, and especially those of developed and status, how are they preparing themselves for this transition of work life into to retirement? And there are certain common issues that arise. That is, now the preparedness of middle income countries for an aging population is obviously different from that of a developed country. However, there are like two dimensions to it. One is like the social dimension, which Dr. Safdar has repeatedly focused upon, that on a societal level, how does the state or, even I would include the private sector, how does it take care of its elderly population? So are we socially prepared to cater for them? And there, the whole issue of the social protection system, whether formal or informal in the form of family care, that comes under discussion. And that depends a lot on the standard of living of the younger population, who is tasked with supporting the care requirements of the older population. And for that, I will have to wear my labor economist hat and say that in a country where majority of the youth is working in vulnerable, low quality jobs, what can we expect from them in terms of the quality of care that they are
capable of providing to the elderly members of the household. So that is one intergenerational issue that I want to point towards in terms of preparedness. Second is economic preparedness. I have looked at the Act. It is a very benevolent type of Act in terms of giving away welfare, to the elderly population. And we have to really now examine how is that care going to be financed through the council, which is the main arm of implementing arm of the Act. And in economic preparedness, I think the main issue is that which actors are pitching in to finance the care of the elderly? How much is the family pitching in? How much is the state pitching in? How much is the private sector pitching in? How much is the civil society initiatives pitching in? So I think after we grapple with the statistical profile and understand it better in terms of where are these pockets of elderly situated in the whole socio-economic stratum of Pakistan, only then can we start talking about developing social protection systems and developing care systems, which Alishba pointed towards. And I have had personal experience of engaging or striving to engage care services for older members of the family, and it is really a difficult task even living in the federal city. And much as Dr. Mehtab criticized the census data, I think it is a beginning to looking more in depth into the ICT data. For example, I looked at the district level report for ICT, and it shows that about 7.1% of the total population of Islamabad is 60 plus, out of which 8% are men and 6.5% are women. And that is expected to grow also, because given the socioeconomic characteristics of ICT, we can say that longevity will be positively impacted by the socioeconomic status of the families living in Islamabad as compared to other areas of Pakistan. So I'll stop here, and I will come in at a later stage whenever Dr. Safdar calls upon me. Thank you very much. God bless you, Dr. Alia. This is excellent help in sense of further exploring and explaining the context in which today's discussions are situated, centering around the Islamabad Capital Territory Senior Citizen Act, and the way you have put it, that the act is very benevolent, which is a great starting point. Rana Tariq, are you with us? Rana Tariq from Ministry of Human Rights, are you with us? Dr. Saab, in the meantime, can I make a short comment on data? This is Asghar yeah, but let me first check whether Rana Sab is there. Alishba, please check whether Rana Sab is connected or not. In the meantime, we get a comment from Dr. Zaidi, because this data aspect is extremely important. Dr. Sab, please go ahead. Absolutely. I think one or two points that are very important. One is that the data, we still talk about share, proportion. For countries like Pakistan, talking about share is a fallacy. We see 5.6%, 3.5%, and we think the challenge is not as grave as it is. In fact, we should be looking at the number of older persons involved behind those, and then we become the fifth most populous
country in the world in terms of older population. We're talking about 13 million now, 40 million by 2050. So I think it's important that when we talk about data, we don't suffer from the fallacy of using proportions. That's one thing. Dr. Alia talked about preparedness, and preparedness should not only be about public health provisions of treatment available to older population, but it should also be about preventive care that is becoming so very prevalent in developed countries, and we can learn from that. That's my other point. Just one more sentence. I agree in principle with Dr. Mehtab, but I think there's too much bitterness there. Data has a problem everywhere in the world, so we can't just pinpoint Pakistan's problem, and data is getting better. So we should have some optimism towards those statistics as well. Thank you so much. Excellent, Dr. Zaidi. Thank you very much. And I think this is extremely important. If we go to the percentages alone, which though can be a good starting point, we can start imagining that the care demand or burden would perhaps be lighter, which is not the case in absolute number. Pakistan has a very high number of older people to take care of, and our preparedness needs to respond to that. Rana Tariq Saab is with us. Rana Tariq Saab currently is heading the Council for the Rights of Persons with Disabilities. He is an old hand, spent all his life after doing his master's in sociology in care side of the thing from the government side. So he was also the force behind passage of the act. राना साहब आप थोड़ा सा माइक अपना कैमरा थोड़ा सा पीछे कीजिए, and it's over to you now. Rana साहब, thank you very much for being with us. You have around 10 minutes to let us know the background of the Senior Citizen Act and what was the promise and what has been realized until now. Over to you, Rana sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SPRC का कि आपने ये बड़ी ही अहम मीटिंग ऑनलाइन रखी है, और इस सिलसिले में जो आपने फरमाया कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2021 है, तो इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि ये कोई 2012 से एक नेशनल काउंसिल सोशल वेलफेयर ने मूवमेंट शुरू की कि इस्लामाबाद में बुजुर्ग शहरियों के लिए कुछ इक़दामात किए जाएं. ये भी डिफेक्ट हो गई है नेशनल काउंसिल सोशल वेलफेयर, लेकिन दैट वाज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ कैड एंड देन एजुकेशन. तो ह्यूमन राइट्स में मेरे ख्याल आने से पहले आके फिर डिफेक्ट हुई. तो इन्होंने बड़ी मूवमेंट चलाई, लिखा पढ़ा, सर्वेज और डाटा कलेक्शन, और जिसके नतीजे में इन्होंने एक सीनियर सिटीजन प्रिविलेजेस के हवाले से भी बड़ा काम किया, और ये IPC डिवीजन जो है उन्होंने भी इस पे खासा मिनिस्ट्रियों को और सूबों को साथ मिला के और कोशिश की कि वो सीनियर सिटीजन प्रिविलेज पे एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर सीनियर सिटीजन डेवलप करें. उसी में से एक था कि जहां तमाम प्रोविंसेस ने अपने अपने एक्ट बनाने हैं, वहाँ ICT सीनियर सिटीजन एक्ट होना चाहिए. तो ये 2021 में जाके सफर हमारा इसका इख्तिताम पजीर हुआ, और 2021 में ICT सीनियर सिटीजन एक्ट नाफिज़ अमल हुआ है. अब मुझे जो आपने एक टॉपिक दिया उसमें यही है करंट स्टेटस इसका एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, तो एंड चैलेंजेस. तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि मैंने 3 हिस्सों में इसको आप तक पहुंचाने का एक इरादा किया है. इसमें प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या है, एक्शन टेकन क्या है, और एक्शन रिक्वायर्ड क्या है, ताकि पार्टिसिपेंट्स को आसानी रहे कि हमारा जो सफ़र है वो क्या था, कहाँ तक पहुँचे हैं, और हमारी मंजिल कहाँ है. वैसे तो कहते हैं ना कि तेज तर गामजन के मंजिले माँ दूर नेस्त, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सफर जारी है. इसमें सबसे पहले जो सेक्शन 3 ऑफ द ICT सीनियर सिटीजन एक्ट है, इसमें
establishment of the council है, which has been established and notified on 7th February 2022. तो इसमें इसके बाद फिर हमने इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी सेक्शन 5 में है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इसकी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, उसकी फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग्स हुई, उनका जो भी एजेंडा था। सेक्शन 6, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स। ताहाल मिनिस्ट्री में कोई पहले मैं देखता रहा हूँ कोई 2 साल इस डेस्क को, फिर मुझे डिसेबल पर्सन यानी उस पर मेरी जिम्मेदारी लगा दी गई। तो वहाँ भी खैर पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन, जो खास तौर पे आपको पता ही है कि ओल्डर पीपल में का एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब वो एक खास उम्र तक जाते हैं और वहाँ कहीं कोई स्लिप हो गई या किसी वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है, तो वो भी मुझे मौका मिलता है, वहाँ उनकी भी मैं खिदमत करता हूँ। तो अब फिर मुझे आज कहा गया कि आपने इस पर ब्रीफ करना है। जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव आए हुए हैं, उसमें मीटिंग में मसरूफ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ हमने मिलकर काम किया है, तो आप बेहतर जानते हैं कि ये जो सेक्शन 8 है, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल, इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि काउंसिल का काम है टू फार्मूलेट पॉलिसी प्रपोजल्स ऑन सीनियर सिटीजन। इस सिलसिले में हमारी जो मीटिंगें सीनियर सिटीजन काउंसिल की हो चुकी हैं 2, और चेयरपर्सन इसके फेडरल मिनिस्टर हैं। अभी फिर इंशाल्लाह सितंबर में मुतवक्को है कि हम इसकी एक और मीटिंग कॉल करते हैं, और उसका जो एजेंडा है वो बहुत जल्द हम बना रहे हैं, ताकि जो एक्शन मजीद लेना है वो ये कॉम्पिटेंट फोरम है वो डिसाइड करेगा। तो इसमें formulation of policy proposals has been assigned to grievance committee। तो ये इसमें grievance committee का बड़ा रोल है और headed by you। तो luckily ये बड़ा अच्छा हो गया कि इसमें आप जो proposals हैं वो बनाएंगे और ये मिलके बना लेंगे। सेक्शन 9 है मीटिंग ऑफ द काउंसिल, तो मैंने कहा कि 3rd मीटिंग इज बीइंग प्रपोज्ड। सेक्शन 10 ये बड़ा अहम है और बहुत ही टची, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम दारुल शफकत। इसके तहत पिछली मीटिंग के एजेंडे पे था, वो अप्रूव नहीं हुआ, उससे पहले अप्रूव नहीं हुआ। इस पे बड़ी डिबेट चलती रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये कोई बेहतर नहीं है कि हम अपने सीनियर सिटीजन को दीगर मुआशरे से काट कर और उनको एक हॉस्टल में सिर्फ इसलिए रख दें कि जी उनके लिए दारुल शफकत है। उसकी बजाय कोई ऐसी सर्विसेज दी जाएं जैसे क्लब टाइप हो कि जी जिसमें उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दी जाएं, मेडिकल की फैसिलिटीज हों, कोई आपस में मेल मिलाप हो, इस किस्म का। तो खैर ये चूंकि एक्ट में प्रोविजन मौजूद है, और इस सिलसिले में फिर हमारी मिनिस्ट्री के अफसरान ने PC1 तैयार किया। PC1 तैयार करने के बाद फिर जरूरत जब PC1 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले कुछ विजिट्स भी करें। तो इस सिलसिले में लाहौर जो है, आफियत लाहौर और आफियत साहिवाल, उनके विजिट्स किए जा चुके हैं और इस पर काम जारी है। इसका जो PC1 है वो स्टेट ऑफ द आर्ट दारुल शफकत बनाने का है। मजीद इसमें चूंकि लैंड एक बड़ा अहम चीज़ है, तो CDA से हमने रिक्वेस्ट की है थ्रू हमारे जो जनरल सेक्शन है कि हमें कोई अच्छा सा प्लाट दें जो शहर के वस्त में हो, तमाम लोगों के लिए वो आसानी भी हो आने जाने की, ना इधर के वो I-16 में या कहीं दूर दे दें। तो उससे बेहतर है कि करीब तरीन कहीं कोई प्लाट आ जाए। तो उसके लिए अब हम कोई कोशिशें तेज करेंगे कि बहुत जल्द वो हमें कोई अलॉटमेंट कह लें या एलोकेट कर दें, तो फिर फंड्स का बड़ा अहम मसला जो है वो आएगा। सर तीसरा है सेक्शन 11, द प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग द सीनियर सिटीजन कार्ड। ये 1-2 लोग पहले अदालतों में भी गए, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, और ये जो वफाकी मुतसब में मैं खुद पेश होता रहा हूँ कि जी सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाए। इस पे भी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि 60 की जो एज है इससे अबाव जाहिर है इसी कार्ड ही को सीनियर सिटीजन कार्ड डिक्लेयर किया जाए। सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर ने
علیحدہ سے کوشش کی ہے کہ سینئر سٹیزن کارڈ جاری کرنے کی. اس سے نادرا کے ساتھ ہماری کرسپنڈنس جاری ہے اور اس پہ بھی بہت جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا لاہ عمل دینا ہے. بلکہ یہ نیکسٹ میٹنگ ہے کونسل کی, اس کے ایجنڈے میں رکھ دیں گے. جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ایک سینئر سٹیزن کارڈ اس لیے اہم ہے کہ تمام پریولیجز پرکس اینڈ پریولیجز جو اس ایکٹ میں دی گئی ہیں وہ اس کارڈ کے تھرو ممکن بن جائے. سینئر سٹیزن shall be allowed following privileges upon obtaining the senior citizen card. اس میں free of charge entry to public museums, libraries, parks and recreation facilities. تو اس سلسلے میں منسٹری نے تمام اسلام آباد کے اداروں کو جو ریلیٹڈ ہیں ریکریشن سے, پارک سے, ہاسپٹلز ہیں, ان سب کو لیٹرز لکھے اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے فالو اپ کیا, جس کے نتیجے میں اب آپ کسی بھی پارک میں جائیں گے یا کسی لائبریری میں وہ وہاں پر فری آف چارج انٹری ہے. وہ اب اس سے اویئر ہو چکے ہیں. سیکشن 12 میں ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں. دی کنٹرولنگ منسٹری شیل انشور دیٹ pensionary benefits and dues from concerned departments shall be directly transferred to the concerned financial institutions or post office. Controlling ministry کا ہے کہ وہ shall ensure pensionary benefits. Although controlling ministry shall ensure pensionary benefits, but Ministry of Human Rights also requested to all departments to provide information notice for all ministries کہ اس پہ وہ عمل درآمد کریں. اس پہ فالو اپ ہم شروع کر رہے ہیں. ٹرانسفر آف پراپرٹی یہ سیکشن 13 ہے. اور in certain cases where any senior citizen who has transferred by way of hibba ba sharatul awaz or otherwise his property subject to the condition that the transfer shall provide the basic necessities of life such as maintenance of to the transferor, and such transferee refuses or fails to provide such basic necessities, the said transfer of property may at the option of the transferor be declared void by court of competent jurisdiction. Yeah, it falls in jurisdiction of the competent courts. Awareness session may be held through media, radio, public services, messages, campaigns. اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بے شمار لاز بن جاتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو اویئر نہیں کیا جاتا. لاز یا ایکٹ کوئی بھی بنتا ہے اس کے بارے خاص طور پہ جن کے لیے بنا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر جو مختلف ادارے ان کو ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اس میں ایک بڑا ہم نے ہیلپ پیج انٹرنیشنل کے ساتھ ایک LOU سائن کیا تھا 23 میں. اس کے تحت ہم نے اب تک کوئی 8 بڑے بڑے ایونٹس کروائے ہیں, اویئرنیس سیشن کروائے ہیں, جس میں ایلڈر ابیوز اویئرنیس ڈے 2023 منایا گیا. 3 consultative meetings on rules and regulation of ICT Senior Citizen Act 2021 بنائے گئے. اس میں بڑے ہی ایکسپیرینسڈ اور ہر کمپوننٹ کے لوگ اور بڑے سینئر ہمارے آفیسر, جس میں خاص طور پر مظفر محمود قریشی صاحب, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ایڈوائزر ڈاکٹر افضل صاحب, نثار صاحب, اور اس طرح کئی نام ہیں جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اور ہم الحمدللہ جو فائنینشیل رولز ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہوئے. اب فائنینشیل رولز جو ہیں وہ CGA سے ویٹ ہو کے اور مختلف سٹیک ہولڈر سے ویٹ ہو کے فنانس ڈویژن تک چلے گئے تھے. اب فنانس ڈویژن کی بھی اس پہ کنکرنس آ گئی ہے. تو وہ بہت جلد ہمارے جو رولز ہیں وہ کیبنٹ کو پیش کر دیے جائیں گے. جیسے ہی وہ یہ ہمارے فائنینشیل رولز پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فنڈز آ جائیں گے. سینئر سٹیزن فنڈ کا قیام عمل میں آ جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے ہمارے ہاتھ میں کوئی فنڈز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس سارے ایکٹ میں جو اہم نقطہ ہے وہ سینئر سٹیزن فنڈ کا قیام ہے.
اور بیچ میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا، لیکن اب پھر سے اس کو تیز تر کر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ فائنانس ظاہر ہے پیسے دینے سے تھوڑا کتراتا ہے، لیکن ہم ان کو قائل کیا ہے کہ یہ صرف فائنانس کی ہی اماؤنٹ نہیں ہوگی، اس میں فیلوتھراپسٹ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ڈونیشن آ سکتی ہیں، انٹرنیشنل گرانٹس آ سکتی ہیں. تو اس طرح طریقے سے یہ فنڈ چلے گا. اس سے ہی ہم کنسلٹنٹ رکھیں گے، ایڈوائزرز ہیں یا کوئی ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈ کے، کیونکہ ابھی تھوڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ منسٹری میں ظاہر ہے شارٹیج آف آفیسرز ہے. تو اس کام کو کرنے کے لیے جو بہت عظیم کام ہے اور بڑا ہی اہم کام ہے، اس کے لیے فل فلیج جو ہے پورا سٹاف چاہیے. تو ہم نے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ مل کے ایک آرگینوگرام بنایا تھا. تو اس میں 47 کے قریب پوسٹیں جو ہے نا وہ ہم نے اس میں ترتیب دی ہیں، ڈی جی سے لے کے نیچے تک کی، کنسلٹنٹ کی بھی. وہ ہمارے جو ریکروٹمنٹ رولز ہیں اور کنڈیشن آف سروس رولز ہیں وہ بھی ہمارے ایڈمن کے تھرو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑے سے اس میں ٹائم ظاہر ہے خاصا لگا ہے، لیکن چونکہ جو پروسیجر ہے وہ تو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں وہ بہت جلد جیسے ہی ہمیں کوئی جواب آئے گا تو یہ ہم بھرتی کا پروسیس بھی شروع کر دیں گے. ایپلیکیشن آف مینٹیننس ہے. An application for maintenance may be made by a parent who is a senior citizen. یہ سر بڑا اہم ہے، اور یہ خاص طور پر مستوسط طبقے کا تو نہیں بلکہ اس سے نیچے ہی آ جائیں، کیونکہ مفلسی تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. تو جہاں بہت غربت ہو، جہاں پر 2 وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہے، وہاں یہ پرابلم آتا ہے کہ لوگ اپنے والدین سے بھی کنی کتراتے ہیں کہ جی اس کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں. تو یہ ایپلیکیشن آف مینٹیننس میں ایک سینئر سٹیزن who is unable to maintain himself from his own earning or out of property owned by him against his legal heir, who is not a minor and is in possession or would inherit his property after the parent's death. تو یہ پھر ایک آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن ایکٹ بنا ہوا ہے 2017 کا. اس میں یہ پروویژن دی گئی ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی اپلیکیشن دے گا تو وہ جو اس کی اولاد ہے، بچے ہیں، وہ پابند ہیں کہ اس اپنے جو والدین ہیں ان کی کیئر کریں گے. اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب بڑا اہم یہ ہے کہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اپنی جو ہیلپ لائن ہے 1099 اس کی ہم نے اویئرنیس بھی دی ہے جگہ جگہ، اور اس پہ ابھی تک 70 کمپلینٹس بھی آ چکی ہیں. اس کو پھر ایڈریس بھی کیا گیا کہ اگر کسی سینئر سٹیزن کو کہیں کوئی مشکل آتی ہے، خاص طور پہ جیسے یہ ایک کیس ہے یا اس جس کی بات ہم کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کو پرابلم بن رہا ہے اولاد کی طرف سے، یا اس کی کوئی پراپرٹی کا ایشو ہے یا واٹس ایور جو بھی ہے، تو اس کو منسٹری آف ہیومن رائٹس 1099 ہیلپ لائن 24 گھنٹے وہاں پر ہمارے آفیسر موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور کنسرن اتھارٹی تک پہنچا رہے ہیں. ADR centers as provided in the Alternative Dispute Resolution Act 2017 needs to be contacted and sensitized. یہ میں نے جیسے شروع میں گزارش کی، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ اویئر ہیں، میں اویئر ہوں، لیکن جس سینئر سٹیزن کے لیے یہ ایکٹ بنا ہے اور وہ رہتا ہے کرلوٹ میں، یا وہ رہتا ہے 17 میل پہ، یا وہ کسی ہم اسلام آباد کے دیہات میں شالا دتا کے دور دراز علاقے میں، اب یقین مانیے گا اس کو نہیں پتا ہوگا اس ایکٹ کا. لاسٹ ٹائم میں نے ایک میڈیکل اسسمنٹ بورڈ کی ایک میٹنگ تھی، تو وہاں جب اسمبلنگ تھی تو میں نے وہاں بھی لوگوں سے سوال کیا، اور پھر ابھی ایک ہیلپ ایج انٹرنیشنل کی ایک کانفرنس تھی، وہاں کچھ 10 تنظیمیں ہیں اولڈر پیپل کی، وہ دیہات سے آئی تھی. ان سے پوچھا کہ ایک اسپیشل پرسن کو رجسٹریشن کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کون سی اتھارٹی رجسٹر کرتی ہے، تو وہ 10 جو کمیونٹی لیڈر تھے ان کو پتہ نہیں تھا. تو جب پڑھے لکھے بندے کو یا کمیونٹی لیڈر کو نہیں پتا، تو عام بندے کو جس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے اس کو کیسے پتا ہوگا. تو اویئرنیس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے ہیلپ ایج کے ساتھ مل کے ٹریننگ ورکشاپ اور پھر اس کو میڈیا پہ چلایا ہے، تو ان کو اویئر کریں گے تو یہ پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا.
پھر اہم ترین چیز جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا سیکشن 15 بڑا اہم ہے, اسٹیبلشمنٹ آف سینئر سٹیزن فنڈ. تو ڈاکٹر صاحب اس میں فائنانس تک بات پہنچ گئی ہے. جی رانا صاحب ذرا جلدی کنکلوڈ کیجئے کیونکہ ہمارا اچھا لائن اپ ہے. فنڈ کے بارے میں آپ نے بات کر دی, کو ریمیننگ امپورٹنٹ ہے تو بتائیے, پھر اگلے ہم اسپیکر کی طرف جائیں. گریونس کمیٹی کا سیکشن 17 ہے جو آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ بن چکی ہے اور اس کے ٹی آرز بھی آپ نے بنا دیے ہیں, پروسیجر آف کمپلینٹس بھی اس میں آ چکا ہے. تو یہ مین ڈاکٹر صاحب جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹائم تو اور بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہت سا کام کرنے کو باقی ہے, جو کہ افرادی قوت کی کمی اور اس کو مسلسل فالو اپ نہ ہونا ہے. تو اس کا ہم مل کے ایک لاہے عمل بناتے ہیں کہ خاص طور پر ہمیں کچھ والنٹیئرز مل جائیں جو سینئر سٹیزنز ہیں ہمارے, جو اچھی پوزیشنوں پہ رہے ہیں, تو کچھ جوائنٹ ایک ایفرٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس ایکٹ کی جو روح ہے اس پر عمل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تمام ممبران کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے سنا. میں انشاءاللہ آپ کا بہت احترام کرتا ہوں تہ دل سے. اور رانا صاحب بہت شکریہ. یہ جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ یہ سب کی ایفرٹ اور بہت بڑی ایفرٹ اس لیے درکار ہے, اور آج کا جو یہ ایونٹ ہے وہ بھی اسی ایک شاخ کی کڑی ہے. تو انشاءاللہ وی آر آل ٹوگیدر ان دس. اب رانا صاحب نے بیسک جو پروویژنس ہیں مین, ان پروویژنس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. سینئر سٹیزن ایکٹ, اب چیٹ میں بھی یہ گفتگو چل رہی ہے, یہ اس پہ ہوپ فلی ہمارے اسپیکرز اس پہ بات کریں گے. پنجاب میں بہت ایمبیشس وہ لے کے آئے ہیں, لیکن جو ہمارا اپنا ویو ہے جو ہم شیئر کرتے رہے ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ, کہ اسپیشل CNIC کا ایکسپیرینس بہت برا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جی پرسن ود ڈسیبلٹیز کو بڑے فین فیئر کے ساتھ بڑے سیمینار ہوئے, بڑے اویئرنیس سیشنز ہوئے, پھر فیتے کٹے سارا ہوا کہ جی ون ونڈو ہو گیا ہے, اور اسپیشل CNIC جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو دیا جائے گا ایز این ایکسکلوسیو ڈور وے ٹو آل دا بینیفٹس اینڈ پریولیجز. رزلٹ اس کا کیا ہے, میں جسٹ گیو ون ڈیٹا پوائنٹ کہ پنجاب گورنمنٹ نے 1.4 بلین روپیز جو ہیں وہ پرسن ود ڈسیبلٹی. رانا صاحب بیشک اپنا مائک آف کر دیجیے, مائک اینڈ کیمرہ. اگر اجازت دیں کہ جو گریونس کمیٹی نے کمپلینٹ میکانزم اور بنانا تھا, وہ اگر کوئی جلد بن جائے تو ہم اس میں آگے کام کر سکتے ہیں پھر. جی تھینک یو. جی ایم آئی آڈیبل ناؤ؟ جی رانا صاحب آپ بیشک اپنا ویڈیو آف کر دیجئے. جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری فیسینیشن ہے I'll be candid with these gimmicks کہ کارڈ دے دیں. پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کی بیسس پہ 2021-22 میں 1.4 بلین ڈسبرس کیے ٹو پرسن ود ڈسیبلٹیز at the rate of 2 rupees per month. Then somebody came who said کہ نہیں جی یہ اس کو لنک کریں, we would pay only to the persons who have special CNIC, اور 2022-2023 میں صرف 100 million disburse ہوئے. Now where did all the rest of the person with disability go? تو یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ جی کارڈ ہونا چاہیے, لیکن وہ نارمن تیل پھر کہاں سے آئے گا؟ ہم نے سینئر سٹیزن ایکٹ میں بھی کہا کہ جی سینئر سٹیزن کارڈ ہوگا. بھئی آپ کے پاس بہت سارے اور طریقے بھی ہیں بینیفٹ دینے کے. اینی ہاؤ احمد نذیر وڑائچ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو وہ I'll request him to give his comment on the legal side, جو کہ بنیادی سائڈ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس میں جو ہے وہ جو لیگل ایسپیکٹ کی طرف سے is this a comprehensive legislation? Does it meet the challenges that we are talking about? Are you with us, Mr. Vadaich? Yes, sir, I am. Am I audible? Wonderful. But before that, I have to introduce you. We have been colleagues, Mr. Vadaich.
has been a senior civil servant from 23rd Common, if I'm not wrong. Absolutely. But he took law very seriously, resigned from the job, and mashallah, educated himself at the best places and has been advising Ministry of Foreign Affairs and provincial governments, particularly of Punjab. And currently he is the Dean of National School of Public Policy. To be more precise, he is the Dean of the Executive Development Institute. And I really thank you, Ahmed, that you quickly accepted my request to spare some time to make us all aware of the promises and pitfalls of legislation. Over to you. Thank you very much. Thank you for the very nice introduction. और आपका जो है वो रिक्वेस्ट हमारे लिए तो हुक्म की हैसियत रखती है। फकत ये कि वक्त की कमी की वजह से शायद उतनी कॉम्प्रिहेंसिवली 5 मिनट में मैं बात ना कर सकूं. So I will only be highlighting a few things. Now, law, of course, has two aspects. One is the intention. The other is the enforcement. So many of the laws we make are very well intentioned. Now, are they capable of being enforcing as well? That is the gap, that is the question, that is the test. So हम जो moral values होती हैं, वो moral values को हम graduate करते हैं into law. और यहाँ पे भी हमने, क्योंकि ट्रेडिशनली ज़ाहिर है हमारा सोशल सर्विस प्रोवाइडर, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइडर, प्राइमरी केयर गिवर जो है वो फैमिली थी. अब बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम व्हिच इज चेंजिंग, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अमेरिकन मोर प्रिसाइसली, कि हर आदमी अपने ऊपर ख्याल करे, अपने ऊपर ध्यान करे. हम फिल्मों में भी, अमेरिकी फिल्मों में देखते हैं कि ध्यान अपने ऊपर करो, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट जिसमें है. अब उस एस्पेक्ट में एक वेल इंटेंशन चीज को जब आप ग्रेजुएट करते हैं, लॉ में लेके आते हैं, तो लॉ हैज टू बी एट द बॉटम लाइन अ लीगली enforceable instrument. That is its test, not the intention of the law. And here, of course, it is a wonderful intention, much needed, very much in demand. So उसको उस लिहाज से देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत. उसमें हो ये जाता है कि फिर हम कभी कभी गैप ये आ जाता है कि हमारी ख्वाहिशात में और काबिल अमल चीज़ों में, ये दो फर्क चीज़ें आ जाती हैं. सो आईसीटी के लिहाज से जो लॉ बना है, ज़ाहिर है उसमें दो बातें आती हैं, वो जनरली आ जाती हैं. आईसीटी का लॉ बनता है बवज़्न एक सूबे के, जबकि आईसीटी सूबा है नहीं. सो बहुत से उसके फंक्शन शायद, एंड वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर अहेड ऑफ दैट, हम तो लॉ बन चुके हैं, लॉ की जगह मौजूद है. बहुत सी चीज़ें जो शायद लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे करने की होती हैं, क्योंकि आईसीटी एक बेसिकली तो एक डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, वो जब फेडरल गवर्नमेंट पे जाती हैं और मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, और जिस तरह मुझसे पहले भी बात हो रही थी कि उसमें आपने रूल्स रेगुलेशंस, आपको फिर तमाम के तमाम फेडरल मिनिस्ट्रीज, फेडरल डिवीजन से कंकरेंस लेनी पड़ती है. तो प्रोसेस सारा वही होता है जो कि एक फेडरल लेवल के लॉ का होता है, जबकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक लोकल गवर्नमेंट के लेवल के लिहाज से. So that is a gap that exists, that all those problems with enforcement have also been adopted or come as part of the package to this act. I acknowledge, I appreciate the people who have made the effort to make this law in view of its importance. So ये जो एक बात मैंने की ये है. दूसरा ड्राफ्टिंग, ज़ाहिर है ड्राफ्टिंग में कुछ चीज़ें हो जाती हैं. मेरे पास भी जो लॉ है, अगर वो हमारा इस वक्त इशू नहीं है ड्राफ्टिंग के लिहाज से, मगर मैं दो बातें करूंगा. एक ये कि इसमें जो कॉम्पोजिशन दी गई है काउंसिल की, उसमें 2 प्राइवेट मेंबर्स हैं, बाकी सब एक्स ऑफिशियो हैं. और 2 प्राइवेट मेंबर्स में लिखा गया है मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और सीनियर सिटीजन नॉमिनेटेड बाय ह्यूमन राइट्स डिवीजन. सो ये दोनों ज़ाहिर है वही नॉमिनेट कर रहे हैं. अब वो नॉमिनेशन का कोई प्रोसीजर है, कोई तरीका है. सो ये एक चीज नजर आती है. अदरवाइज इट इज हेवीली डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर, एक्स ऑफिशियो मेंबरान है. लाइकवाइज एग्जीक्यूटिव कमेटी, अगर हम सेक्शन 5 को देखें उसमें, और अभी हमें आपके मेरे जो पहले ऑनरेबल स्पीकर थे उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो नोटिफाइड भी है, काम भी कर रही है, मगर उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि उस कमेटी मेंबरान में से एक ने इन प्राइवेट मेंबर्स में से हो. So perhaps that's something that is missing.
کہ پرائیویٹ ممبر کی بھی ایک ہو یا وہ سینئر سٹیزن. تو دیکھیں عمومی رواج یہ ہے ہیومن رائٹس ریلیٹڈ لیجسلیشن میں عمومی رواج یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ ٹارگیٹ آڈینس از ریپرزینٹیڈ ان دا کاؤنسل بٹ آلسو اینڈ یو انشور دیٹ ان دی آگے بھی جو آپ کی ایگزیکٹو کمیٹیز ہوں گی. ریڈریسل میں تو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ چیئر کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں جو 60+ ہے. سو یہ ویلی ایک دو چیزیں ہیں. پھر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو اسپیکر تھی انہوں نے ذکر کیا تھا ویمنز امپاورمنٹ. So there is no clause which says that a woman has to be part of the committee. At least one member has to be a female. It is not mentioned there. So maybe that is one thing that can be considered. اس کے بعد جو بات ہے آگے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لیگل آبلیگیشنز تو ہم کریٹ کر دیتے ہیں, ہم فائنز بھی کریٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو میرے سامنے فائنز ہیں وہ گریونس کمیٹی کے پاس 50,000 کا بھی ہے, 10 لاکھ تک کا بھی ہے. اس سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ what teeth do they have, what structure do they have, how can they enforce it. That is the more important thing. تو ابھی مجھ سے پچھلے اسپیکر نے بات کی اویئرنیس کی. سو اویئرنیس اور انہوں نے سیر حاصل گفتگو اویئرنیس پہ کی ہے, مگر دس از چینجنگ آف اے مائنڈ سیٹ. whenever there is a changing of a mindset, then that awareness comes in. This is also coupled with the fact that there is, in spite of the fact that many people are beginning to ignore their elderly people, the society as no longer is playing the role of the care. The family is no longer playing the primary role of the caregiver or the social protection provider, which it was. And the state has yet to step in and fulfill its function. That deep chasm is basically what we try to fill through all such things. And you are, of course, an expert of social protection who would know better this than you would, sir. تو اس لیے اس کے اندر وہ لیگل چیزوں کا ہونا جو اس طریقے سے ہو سکیں وہ ضروری. ایک مجھے یہ اس میں لگ رہا ہے, انہوں نے فنڈز کا بھی ذکر کیا, اسٹیبلشمنٹ کا فنڈ ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں میں سارا فنڈ اسٹیبلشمنٹ پہ لگ جاتا ہے, وہ جو ایکچوئل پرپز ہے اس پہ نہیں ہوتا. تو مجھے کوئی ڈیمارکیشن نہیں نظر آ رہی. جہاں فنڈ ہے, فنڈ انہوں نے بتایا کہ اب کنکرنس ہو گئی ہے, کیبنٹ کے سامنے ہے, ایکسلنٹ, مگر اس فنڈ کے اندر اگر ایک کنکر یہ بھی ہو جائے ڈیمارکیشن کہ اتنا فنڈ پرسنٹیج اسٹیبلشمنٹ پہ ہوگا اور اتنا اس کے کام پہ ہوگا. سو ایکچوئل اینڈ تو وہ کام کرنا نا جی. سو اگر وہ برک اینڈ مارٹر پہ ہمارا کام ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ پکنگ اینڈ چوزنگ واٹ از مور امپورٹنٹ, یو آر دی ایکسپرٹس, بٹ آئی ایم جسٹ ہائی لائٹنگ دیٹ there is no bifurcation here. So we see in the government functions, normally بھی ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ اور وہ کم مطلب انفراسٹرکچر ہی ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی تنخواہیں اور وہ سارا ہے, ایکچوئل کتنا. دو چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ وہ بہت سی چیزوں میں مدد کریں گے, مگر مجھے ایک سرٹن, اگر جب ہم لا پڑھتے ہیں اس مختصر وقت میں اتنی بات ہی کر سکتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ویگنیس لگتی ہے. پاورز ہیں, بہت سے ایریاز کا ذکر ہے, وہ ایریاز اتنے زیادہ ہیں کہ کیا can they be effectively encompassed and looked upon by a body established under the act, کیونکہ رینج آف ایشوز ہیں, اور وہ رینج آف ایشوز جو ہے وہ ایک باڈی دیکھ سکے گی, کیونکہ اصل بات جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ انفورسمنٹ کی. ہاں یہ کلیئرٹی آئے گی with rules, with regulations. So yes, the financial rules are important, but also the rules defining how the council itself then sees کہ ہمارا یہ ہے, ہمارا یہ فوکس ہے, ہم اس پہ یہ کر رہے ہیں, وہ ڈیفائن کریں گے. اس کو بہت براڈ رکھیں گے تو شاید انفورسمنٹ میں پرابلم, چھوٹا کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. بٹ آئی واز گیون 5 minutes, so I will stop here. Ahmed, thank you very much. You have been so precise with your practical suggestions. This event is being recorded and the report would formally be submitted to the Ministry of Human Rights. So thank you very much for taking time and trouble to isolate. The ministry would surely, and as Grievance Redressal Committee also, we would bother and request you. We are aware that having teeth is also important. At the same time, being very clear and precise is also very important. You can have a lot of ambition, and thank you very much for
for highlighting the gap between intentions and the actions. And the moral values, it's easy to graduate moral values into laws, but then enforcement becomes a problem. And then this gap that you identified, that the society has started wavering in its responsibilities towards the elders, and state has not yet stepped in. Now, the sooner this gulf is bridged or reduced, that should be excellent. So again, for your very, thank you very much, sir. Thank you for having we get to know some international and regional examples from Dr. Zaidi Saab, who recently retired as Vice Chancellor, Government College University. He is our colleague in the Grievance Redressal Committee, an authority on old age, but an economist, a PhD from Oxford, has been teaching in prestigious institutions, has been very active in terms of promotion of old age welfare, advises the WHO these days also on the same subject, is currently Associate Professorial Fellow of Oxford also. Dr. Zaidi, it's over to you, please, for a 7-8 minute intervention. Thank you. Thank you, Ji. Thank you so much. I'll stay brief, and so much good has been said already on this topic. My task here is to highlight some global practices, regional practices, and why should we do that? Why is that important? Because we can draw some learnings from those exercises, from those systems, practices, for the benefit of our the grievance redressal system that we are working within ICT, but then also thinking that such a system should exist all across the country. मेरा ख्याल है कि हम में कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलता है, तो मैं उसे मिक्स करता रहूँगा अपनी बातचीत में, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपना मैसेज जो है आप तक पहुँचा सकूँ। जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो स्ट्रेट अवे वेरी फर्स्ट स्टेप जो है ना, ये पता चलना शुरू हुआ कि हम तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ग्लोबल प्रैक्टिसेस की तरफ अगर हम जाएंगे तो पहली बात यही होगी कि जहाँ पर अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उनका सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो बहुत अरसे से इन प्लेस है, उनमें ये शऊर आ चुका है, अवेयरनेस है कि वो आप जो है वो बूढ़े लोगों की वेलफेयर पर तरजीह दे रहे हैं। तो एक चीज़ जो थ्रू आउट इस 6-7-8 मिनट की बात में होगी वो ये है कि हमने ये बात जहन में रखनी है कि जब हम अच्छी प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो ये वो सिस्टम है, स्वीडिश सिस्टम जो है वो स्वीडन में कुछ 100 साल पहले, अभी उन्होंने कुछ अरसे पहले ही 100 साल मनाए हैं ओल्ड एज केयर के, जिसमें खासतौर पे पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी तरह दूसरी प्रोविजंस जो हैं वो अनाउंस की गई थी एल्डरली के लिए। तो हम अच्छी प्रैक्टिसेस उनसे ले तो रहे होंगे, उसकी बात तो कर रहे होंगे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है। एक थीम ये चलेगी कि भाई हम मुख्तलिफ हैं। फिर जो है हमने ये देखना है कि जब हम ग्रीवेंस की बात कर रहे हैं तो ग्रीवेंस फॉर व्हाट। एक सीधी सी जो ग्रीवेंस है जो अमूमन हमारे जहन में फौरन आएगी वो है निगलेक्ट एंड अब्यूज़। अगर जुल्म हो रहा है, और हमने देखा है जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आती हैं, अमूमन अब्यूज़ जो है और निगलेक्ट जो है वो आपके करीब तरीन फैमिली मेम्बर कर रहे होते हैं। तो क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें अपने ही फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ ग्रीवेंस जो है हमने कलेक्ट करने का, कॉन्फिडेंशियली उसको मैनेज करने का और फिर उसको एड्रेस करने का सिलसिला बनाया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारा जो टिपिकल सिस्टम है उसमें फैमिली के ख़िलाफ़ बात करना और फिर जो है उसके कोई एक्शन लिया जाना वो एक मेजर चैलेंज है। तो ये भी हमने याद रखना चाहिए कि ग्रीवेंस फॉर व्हाट, क्योंकि ग्रीवेंस एक फॉर्मल सर्विसेज के अगेंस्ट भी हो सकती है। वो आसान है उसकी ग्रीवेंसेस,
اور ہم بعض اوقات بہت زیادہ ہی شکایتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے فارمل سسٹم کی طرف، اور اس میں جو سینئر سٹیزنز ایکٹ ہے وہ ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دے رہا ہے، اور یہ جو ہم گریونس سسٹم ایک ڈیولپ کر رہے ہیں آئی سی ٹی میں، یہ ایک اچھی اگزامپل بنے گا کہ فارمل سروسز کے لیے۔ اچھا، پھر میں نے ابھی بات سنی جو رانا صاحب نے، بڑے اچھے ہمارے ایکسپیرینسڈ بیوروکریٹ ہیں ان معاملوں کو دیکھنے والے، انہوں نے فنڈز کی بات کی پھر، اور بہت سی، میرا خیال ہے کہ فنڈز will forever be a challenge in developing countries but particularly in Pakistan، اور آج کل تو کوئی بھی بڑے سے اچھا پالیسی انیشیٹو آپ لے کر جائیں تو فوراً فنڈز کی جو ہے نا ہمیں پرابلم نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم کو اچھے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے لرننگ ڈرا کر رہے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم پرائس فرینڈلی انیشیٹوز جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ اچھا جی، اب ہم پہلے گلوبل ایکسپیرینسز کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے 3 باتیں کرنی ہیں، ایک گلوبل ایکسپیرینسز ہیں، پھر ایک ریجنل ایکسپیرینسز ہیں، اور پھر لوکل ایکسپیرینسز ہیں۔ جس طرح دوسرے سپیکرز کو ٹائم کنسٹرینٹ تھی تو اتنی ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کر سکیں گے، لیکن چیدہ بات ہم کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ڈسکشن پوائنٹ کا نوٹ بھی ڈاکٹر صفدر کو بھیج دیا ہے، ایبسٹریکٹ بھی بھیج دیا ہے، and I would be happy that those are shared with the participants of this webinar. گلوبل ایکسپیرینس میں ہمارے پاس پالیسی فریم ورکس ہیں، اور جس طرح علیشبہ نے شروع میں مدرید پلان آف ایکشن آن ایجنگ کی بات کی، میپا کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں، وہ ہم نے وہ ہمارے سامنے اچھی پریکٹسز لاتا ہے۔ اسی طرح 1991 میں UN پرنسپلز فار اولڈر پرسنز بنائے گئے تھے، اس میں بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا گیا کہ ہیومن رائٹس کون سے ایسپیکٹس جو ہیومن رائٹس آف اولڈر پرسنز کے ہیں، اور اس میں کون سے رائٹس جو ہیں ہم نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنے ہیں، کون سا سسٹم جو ہے وہ کون سے رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا۔ تو اس میں جو 2-3 کنٹری سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں جاپان ہمارے ایشیا سے آ گیا، سویڈن جو ہے وہ یورپین کنٹریز سے آ گیا، اور نارتھ امریکہ US، ان کے پاس یہ کمپریہنسو کیئر ہے جس میں انہوں نے بڑے اچھے ریڈریسل سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے جو سارا کانسیپٹ ہے، جو فریم ورک ہے، وہی UN پرنسپلز آف اولڈر پرسنز کا ہے، تو لہٰذا وہ بھی ہمارے پاس بڑا اچھا ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک ایشو جو بہت زیادہ ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں جہاں سسٹمز بہت اچھے ہیں لیکن انفارمل کیئر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی کہ ہمارے فیمیلیل سسٹم میں ہے۔ وہاں پر سوشل آئسولیشن اور لونلی لیس کا مین پرابلم ہے، کہ جس کی وجہ سے خصوصاً جو رورل ایریاز میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے بوڑھے جو ہیں اپنے گریونسز جو ہیں اچھے سے اچھے سسٹم میں بھی بتا نہیں پاتے۔ لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا کانٹیکسٹ ہے، تو اس میں ہم ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک میجر چیلنج ہے۔ اگر ہم نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنانے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم گریونس اکٹھا کر سکیں، کانفیڈینشیلٹی مینٹین کر سکیں، ایڈوائز کر سکیں، اور کوئی ایکشن لے سکیں۔ بڑائی صاحب نے ٹیتھ کی بات کی، کوئی خالی جو ہے گریونسز کولیکٹ کرنے سے، بلکہ گریونسز کولیکٹ کرنے کے اچھے پروسیس امپلیمنٹ کرنے سے ہم ایکسپیکٹیشنز ریز کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو شکایتیں لگا رہے ہیں، کہ شاید ہم ان کی بات سن کر کچھ کر بھی پائیں گے، جبکہ کچھ کرنے والی بات ابھی تو پیپرز پہ ہیں، ہم ابھی تک کوئی اتنا اچھا نہیں کر پاتے۔ اچھا، جب بہت سے کنٹریز میں نگلیکٹ اینڈ ابیوز، میں صرف اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ گریونس اس کی ہو، لیکن اب جو اچھے سسٹمز ہیں اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے نگلیکٹ کا، ابیوز کا، ڈسکرمنیشن کا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور WHO جو ہے وہ ایک بڑی اچھی ٹرمز کو فلوٹ کر کے بہت سے انیشیٹیوز لے رہا ہے، وہ ہے ایجزم۔ جس طرح سیکسزم تھا اور ریسزم تھا، اس طرح اب ایجزم کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے کہ کس طرح وہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے۔ تو میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ ریجنل پریکٹسز میں جب ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں، افریقہ کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انفارمل نیٹ ورکس جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ فیملی جو ہے ایک دوسرے کی گریونسز جو ہے بہت اچھے طریقے سے، اگر ہمارا
فارمل سسٹم نہیں بھی ہے تو انفارمل سسٹم، گھر کے بزرگ ہیں، گھر کی محلے کی جو ہے پنچایت ہے یا ولیج کی پنچایت ہے، اس طریقے سے یہ اس میں ہم نے خصوصاً ایسٹ ایشین کنٹریز جو آسیان کنٹریز ہیں 10، ان میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا بہت اچھے کمیونٹی اسپیسیفک سسٹمز انہوں نے بنائے، والنٹیئر سسٹم بنائے جو گریونس سنتا ہے اور مل کر اپنے علاقے کی جو ہے معاملات کو حل کرتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں جی، اور میں زیادہ یورپین یونین کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ڈیولپ سسٹم ہے، اور اس کی میں جہاں تک جب تک گراس روٹ لیول سے جو ہے نا بوڑھے لوگوں کو اپنے آپ کو سیلف آرگنائزیشن کرنا نہیں آتا، اس وقت تک شاید ہم ان کے اچھی طریقے سے ان کے گریونسز کو بھی پہچان نہیں پائیں گے اور ان کو ایڈریس بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو لہٰذا سب کچھ ہو لیکن یہ ہو کہ آپ کا گراس روٹ لیول پہ کلچرل سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ لوگ جو ہیں آپ کو اپنی ایلڈر ابیوز کے معاملات کو بتا سکیں، نگلیکٹ کو بتا سکیں، اور آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکیں۔ آخری بات، I hope I haven't taken more time than allowed. ایک جو جیسے میں نے شروع میں ایمفسائز کیا کہ پرائس سینسٹیو انیشیٹیوز ہونے چاہیے، اگر ہم نے نہیں کیے تو ہم بس وہ ہوائی قلعے بناتے رہیں گے اور پھر وہ وہیں پہ کھڑے رہ جائیں گے کہ جی اسلام آباد میں سینٹرل پلیس ہونی چاہیے، ادھر جو ہے ریڈ برک کا یہ والا گھر ہوگا، اور اس طرح ہمارا جو ہے ہمیں پرائس سینسٹیو جو کہ ٹائم فرینڈلی بھی ہیں، ہمیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنانے چاہیے۔ ٹیکنالوجی ایکسیس اب جو ہے موبائلز کے ذریعے ہر شخص کے پاس ہے، اور عموماً موبائل جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھتے ہیں کم از کم اپنی فیملی ممبر سے۔ تو ہمیں ایک جو پرائس سینسٹیو انیشیٹو ہے جو جلد سے جلد کرنا چاہیے کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کریں، اور ہمارے پاس آلریڈی ایگزامپل رانا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہیلپ لائن کی ہوئی ہے، اسی طرح یقیناً کوئی ویب پیج بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت سی باتیں کہنے کو ہیں لیکن یہ ہے کہ اور سپیکرز بھی جو ہے نا اس پہ بات کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ اکٹھی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایکسلنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ اینڈ آف کورس یہ بڑے ایشوز ہیں جس کی طرف جیسے آپ نے جو اشارہ کیا کہ جو فارمل اور انفارمل میں درمیان میں چیزیں گر رہی ہیں فرام دا کریکس۔ Ahmed also spoke about the graduation from intent to law. اب یہ societal transition is so important. جیسے urbanization تو اس کی اپنی ایک فورس ہے، لیکن urbanization has dramatically reduced the effectiveness of informal institutions، کیونکہ urbanization میں ویسے ہی آپ نے کہیے کہ جی انفارمل انسٹیٹیوشنز ویک ہو جاتے ہیں، فارمل انسٹیٹیوشنز آسیان نے بنا لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ انڈیا میں relevant police station is interested with visiting once in a month each household which has an elderly and ask them directly کہ جی آپ خیریت سے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ This is sad that we are talking about abuse of older people, neglect of older people، جو کہ ہمارے تہذیبی حوالوں سے تو بڑی آڈ بات لگتی ہے، لیکن کیا ہم شہر ہمارے بن گئے جو جسے مدنیت ہم کہتے ہیں، اربن لائف جو ہے وہ آ گئی، اب اس کی تہذیب اب ہونی ہے، سویلائزیشن تو اب ہونی ہے۔ تو کیا کین وی بیکم اے سویلائزیشن ان پاکستان کانٹیکسٹ بائی آر سویلائزڈ بیہیویئر ٹورڈز ایلڈرلی، چاہے وہ ہمارے اپنے بزرگ ہیں، چاہے پڑوسی کے بزرگ ہیں، یا چاہے محلے کے بزرگ ہیں۔ تو ان دیٹ سینس آپ نے کہیے کہ یہ پالیسی چیلنج بہت ہی یونیک ہے۔ میں آپ سے اس پہ گفتگو ہوتی رہی ہے ڈاکٹر رضوان تاج سے بھی کہ یہ کمپلینٹ ریڈریسل سسٹمز ایکچولی کین بی اے مکسڈ بلیسنگ، کہ آپ جو ہے وہ ایک تو یہ نا کہ آپ چیز شروع کریں اور اس کو نبھا نہ سکیں، دوسرا یہ کہ جی آپ ٹھیک ہے لوگوں کو وینٹ آؤٹ کرنے دیں۔ اب سوشل کیس ورک کا ہم سوشل پروٹیکشن ریسورس سینٹر نے خود اس پہ ایک انیشیٹو لیا ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے بھی، وی مسٹ لسن ٹو دا اولڈر پیپل۔ لیکن آپ پھر یہ بھی ایک ہمارے ہوا کہ جی انڈیا میں انہوں نے اولڈر پیپل کو بہت زیادہ پروٹیکٹ جب لیگلی کر دیا تو اس کی بھی ابیوز ہونے لگی۔ On a lighter note, there is an association in India against the elderly
abuse, meaning by the abuse done by the elderly against the other members of the society. So there's no gainsaying the fact کہ جی آپ کو civilizationally, family, community اس کو بہرحال لانا پڑے گا اور اس میں گراس روٹ کی. Thank you very much. I mean, we expected this from an expert like you, and we would of course have more opportunities to discuss these details in a greater time context. So now it's my pleasure to go to Dr. Rubeena. Dr. Safdar, یہ اس میں kindly sorry to interrupt you. کوئی کامنٹ کرنا ہو تو کیا آفٹر آل دیز پریزنٹیشن کیا ساتھ پہ 1-2 منٹ کے لیے کوئی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ وی آر آلسو ان دا اولڈ ایج بریکٹ, تو میموری کر دیں گے اگر آپ الاؤ کریں تو. میں کوئی جسٹ آئی ٹیک 1 or 2 minutes میکسیمم نا جی. جی ڈاکٹر صاحب, پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر افضل آئی ایم ہیپی دیٹ یو آر ہیئر. ویری کائنڈ سر. آپ نے ہمیشہ جی لیٹسٹ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جو بندہ فکر مند رہتا ہے اپنی میموری کے حوالے سے اس کو ڈیمینشیا چھو کر بھی نہیں گزرتا. نہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہاں پلیز گو اہیڈ. ہمیشہ سے بڑے کرنٹ اور امپورٹنٹ ایشوز پہ ڈائلاگ کروائے ہیں, and happy to listen all very intellectual speakers. تو میں سر وہ جو رانا صاحب کہہ رہے تھے پہلی 7-8 میٹنگز ہوئی ہیں تو اس میں پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں, اس میں ڈفرینٹ ٹائم پہ جو بھی اس ایکٹ میں یا ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کر سکتے تھے وہ کریے. میں نے اس ایکٹ کے بارے میں یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں جب ہم اولڈ ایج ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو دارالشفقت, میں نے 2-3 بار کہا کہ لاہور میں دارالشفقت آلریڈی ہے جو کہ یتیم خانہ کے بالکل ساتھ ہے, اور دیٹ پلیس از مینٹ فار دا orphans. تو میں نے ان کو 3-4 نام اس میں دیے تھے کہ دارالامید رکھ لیں, اس کا نام دارالسکون رکھ لیں, آپ ہاؤس آف پرائڈ آپ رکھ لیں. تو ایک بڑا کمپریہنسو ان کو پریزنٹیشن PC1 بھی بنا کے دے دیا ہوا تھا. تو اس میں فردن میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایڈ کر دوں کہ فنڈز کی کمی نہیں ہے. اگر ہسٹوریکلی آپ منسٹری آف ہیومن رائٹس کا پورٹ فولیو دیکھیں تو سفیشینٹ فنڈز ہوتے ہیں, بٹ دے آر انیبل ٹو یوٹیلائز آل دیٹ. جو ڈاکٹر احمد نے بات کی تھی نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ پہ یا ان چیزوں پہ تو ان کے کافی خرچ ہو جاتے ہیں, بٹ جو ایکچوئل کام ہوتا ہے اس پہ وہ ایسے پیسے زیادہ خرچ نہیں ہوتے. ایک ڈاکٹر صاحب پرپوزل یہ ہوگی کہ میں جو سوچتا ہوں کہ ہم بوڑھوں کے لیے کوئی زیادہ کام نہیں کر سکتے, تو ہمیں اس سٹیج پہ کوئی ینگ لوگوں کو, جیسے الشبا تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کو اوپننگ میں جو ہے وہ انگیج کیا اور وہ اس کو انگیج کیا ہو, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیں ابھی سے انگیج کر لینا چاہیے تاکہ ان کو یہ ہماری جو بھی کوئی مسئلے مسائل پرابلمز ہے اگر وہ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے تو کم سے کم وہ اپنے بارے میں ضرور کوئی اچھی چیز جو ہے نا وہ سوچ سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں سر اس میں کہہ لیں ہیں. تو زیادہ سر ایکٹ پالیسیز پلانز آپ بہتر جانتے ہیں, پارٹ رہے ہیں گورنمنٹ کا بھی اور ہر جگہ پہ, وہ اس کی کمی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کہ یہ جو ہماری 6-7-8 میٹنگز ہوئی ہیں ریپیٹڈلی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے کہ 1 اسٹیپ 2nd اسٹیپ 3rd اسٹیپ وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے یا گائیڈنس وہ نہیں ہے کہ بھائی میاں یہ چیزیں اب بند کرو, ابھی آگے چلنے کا وقت ہے, آگے بتائیں. مطلب بھلے ایک قدم ہی ہم آگے بڑھیں, لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. ہم وہی سر ڈیٹا وہی چیزیں ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, بار بار کر رہے ہوتے ہیں ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کہ یہ فنانس میں کوئی چیزیں سٹک اپ ہوئی ہیں, کوئی رولز نہیں بن پا رہے, اور ان کی بیک اینڈ پہ کوئی ایسی فورس بھی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کر سکے. تو now مطلب with your cooperation and with your help of your organization it would be better کہ آپ ان لوگوں کو انگیج کر کے تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے کچھ قدم بڑھانے کے لیے آپ کائنڈلی ضرور گائیڈ کریں, and we all will be very thankful for this intervention and help. Thank you. That is excellent, Dr. Afzal, because I know you well, so I didn't introduce you well, I would say. Very kind. Very kind. ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے. when I was member governance, ڈاکٹر صاحب has been joint chief economist, acting chief economist, planning commission. ماشاء اللہ بہت ڈیکیڈ سے پلاننگ کا جو پروسیس ہے اس میں سینئر لیول پہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن سوشیو اکنامک آبجیکٹیوز ہر 5 year پلان کے بنانے, تو بہت ان کی گہری نظر چیزوں پہ ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ ہے تو افسوس کی ہی بات کہ ہم سرکلز میں ہی موو کرتے ہیں, کوئی آگے جانے کا بزنس ایز یوزول ہماری جان چھوڑ نہیں رہا دراصل. جو ہے وہ آپ نے دل کے احساس کے ساتھ بات کی ہے. اٹس ناٹ ریئلی اباؤٹ فنڈس, نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ بلڈنگ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں خاص طور پر کتنی گورنمنٹ کی بلڈنگز خالی پڑی ہیں, ڈس یوز میں پڑی ہیں, میلوڈی کے بالکل سامنے منسٹر ہیومن رائٹس کی بلڈنگ یا پورلی یوزڈ ہیں. بیت المال نے اتنا بڑا وہاں کمپلیکس کھڑا ترامڑی میں کر لیا ہے, تو وہ اگر چھوٹا سا یہ آڈٹ ہی کر لیں آپ گورنمنٹل بلڈنگز کے یوز کا, تو آپ کو لاکھوں اسکوائر فیٹ ایمپٹی جگہ اور جو ہے لیس یوٹیلائز مل جائے گی. تو یہ ہونا یہی چاہیے کہ جی اب ان امپورٹنٹ ایشوز پہ وی ٹرن دا پیج اینڈ وی شوڈ نو ہاؤ ٹو make some good case studies, which I think nothing can be a better case deserving our attention. اور جو آپ نے بات کی بوڑھوں کے حوالے سے, وہ ایک کانسیپٹ بہت ملکوں میں ہے کہ جو کم بوڑھے ہیں وہ زیادہ بوڑھوں کا خیال کریں, تاکہ وہ جب خود زیادہ بوڑھے ہوں تو کم بوڑھے اس میں آپ ایج وائز وہ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے جو لوگ 60s پہ ریٹائر ہوتے ہیں, many of them are in a good shape. آپ ان کو ریلیٹیولی لیس سیلری پہ آپ یہ کہیں سسٹم میں انٹیگریٹ کریں, اور 70+ والوں کو وہ سوشل سروسز دیں, اور وہ اسی میں آپ یہ کہیے کہ دے بیکم ایلیجیبل فار دوز ویری سروسز وین دے 70+. تو ماڈل تو بہت سارے ہیں. So let's hope we make progress on that. So thanks again, Dr. Very right, sir. Thank you. Being with us all the time. Dr. Rubeena, آپ ذرا تھوڑا سا ڈیپن کریں ہماری انڈرسٹینڈنگ کو کہ ہم جو ہے کیا جو ڈٹرمننٹس ہیں اولڈ ایج ویل بینگ کے, کیا ہم ان کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کی انٹرونشن ہے وہ بہت میرے لیے پرسنلی بھی اہم ہے کہ جی اگر ہم معاشرے میں جو ہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے اکیڈیمک سرکلز میں, پالیسی سرکلز میں, یہ بہت اب تک واضح ہو گیا کہ بہت بڑا پالیسی چیلنج ہے. تو اس میں اگر وی انڈرسٹینڈ دا ڈٹرمننٹس آف فزیکل, سائیکو سوشل اینڈ سوشل ویل بینگ, تو اس میں ہمارا بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ ہماری کولیگ ہیں, ڈیئر کولیگ, وی ورک ٹوگیدر. ڈاکٹر روبینہ ذاکر بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, آج کل ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز یونیورسٹیز آف پنجاب میں. ماشاءاللہ 16 ڈپارٹمنٹس ان کے انڈر چل رہے ہیں, اور یہ شی کمز فرام دا بیک گراؤنڈ آف سوشیولوجی اینڈ پبلک ہیلتھ. تو انہوں نے نئے ڈپارٹمنٹس بھی شروع وہاں پہ کروائے ہیں, وچ ایم ایٹ پروڈیوسنگ دا کوالٹی ہیومن ریسورس, جو کہ کل کو آ کے کیئر اکانومی میں لیڈرشپ کے رول میں آئے. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا وی آر رننگ لیٹ, آپ کی پریزنٹیشن بھی یقیناً ہم شیئر کریں گے, اور رپورٹ جب بنے گی تو آپ کو دکھا کے ہم اس کو فائنل کریں گے. اٹس اوور ٹو یو, اگر آپ 5-6 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر روبینہ ذاکر. Thank you very much, Dr. Safdar, for the kind introduction and the opportunity to share our research on aging. So I'm going to present here the determinants of physical, psychological, and social well-being in older adults, because this is the research. It's conducted by one of my doctoral student, Tariq Jawad, and it is published in BMC Geriatrics. So his main idea is related to relocation autonomy, which can affect old age physical and psychological well-being. As we have already discussed the context that numbers of old age population is increasing, and it will increase to 40 million by 2050. So we need a lot of resources to cater the needs of old age population. Because we are facing challenges such as the provision of healthcare facilities, transportation, jobs, recreation, housing, and increasing the number of different types of senior care facilities. So my research is related to senior care facilities, that what kind of facilities are available, and what are the challenges our old age population who are living there, they are experiencing.
because as Dr. Zaidi also discussed that we are ranked the 5th worst country for older adults. So we need to do a lot to overcome this problem. And similarly, when we see it with the academic perspective, not much research is available with respect to senior care facilities and related to geriatrics. So a lot of research is needed in this area as well. Uh, the objective of this research is to explore the factors which affect the well-being, the physical, psychological, and social well-being who are living in the senior care facilities. Because we want to see that how do the relocation autonomy, because they are relocated from their homes to those senior care facilities. So how the loneliness and the service satisfaction affect their well-being, as well as what kind of socio-demographic factors which can play a role in these outcomes. So this was a cross-sectional research which we have done from November 2019 to February 2020. And we tried to do this research in Punjab. In Punjab, there are 7 senior care facilities from the public side, and there are 20 private old age homes, which are mostly in the 6 districts. So we conducted this research in 11 private old age homes, because they allowed us to do this research. So that's why out of 20, we conducted this research in 11 and 7 public old age homes. So in total, there were 270 old age adults who participated in our study from 11 districts of Punjab. We used multi-stage random sampling and also used the validated scales for studying the different constructs which were related to relocation autonomy, loneliness, service satisfaction, and well-being. So the well-being, we use all the 3 dimension of the well-being, and different ways of analyzing these data was used. So if I come to the findings, the mean age of older adult who were residing in the old age homes, it was 68.9 years, and more than half of the resident, they were between the age group of 60 to 69 years. And among them, 38.5%, they were experiencing loneliness. With respect to gender, 68.5% male and 46.6% were females. And among the male, 46.6%, they were experiencing loneliness. And the rate of loneliness, it was lower among females as compared to males. So mostly they were widowed, and most of the people there who were widowed, they reported loneliness, and 88% of them, they have no any source of income. So you can relate it that the people who were living in those I'm sorry senior to care interrupt. facilities. हमारी duration end होने वाली है. Please rejoin in case the meeting ends. Okay. Yeah, thank you. Thank you. So when we talk about the respondent, the most significant finding that 81.5% of our respondent, they did not visit their families and friends, and 60% of those who did not visit their families, they were experiencing loneliness. So our study found that residents who had lower choice in the process of relocation had lower physical and psychological well-being, because if they have more autonomy, it means they have good physical and psychological well-being. And those who experienced loneliness in the facility had lower physical, psychological, and social well-being. So you can see that we have to address those issues related to loneliness to improve their well-being. And our findings also suggest that lower relocation autonomy can result in withdrawal of the residents from their new surroundings, which can drive them towards isolation, because
If they are isolated, it means they feel loneliness, and so loneliness act as a mediating variable between relocation, autonomy, and well-being. So relocation to a senior care facility with low or no control on the process can be traumatic for older person, which can lead to the loss of interpersonal relations, meanings, their identity, and their purpose of life. So a healthy and facilitating environment, as we discussed earlier. So this facilitating environment is very important by the quality services, which can increase the confidence, self-respect, and self-worth of the residents. And ultimately, this will improve their well-being. So as many of the people, they reported that visiting family members, it has a significant predictor of their well-being. So and our study also found that as the number of people who are visiting them increase, so their well-being also improves. So this finding also corroborate with the suggestion that loneliness lowered all three types of well-being in older adults living in old age homes. So it's very, very important that in our culture, there is a concept of that we have a norm of filial piety, that our children, they have to care for the parents in the old age. And in our research, we found that the people who have more children, they are experiencing more psychological problems, psychological well-being, because they have this concept, and when it is not fulfilled, then they resulted in their negative psychological consequences and lower well-being. When the children, they deny them care in the old age, forcing them to seek shelter in the old age home, so definitely it affects their health, overall health. So these are our study finding, and it has great policy implications because we need to provide a pragmatic intervention. And our study suggests to the policy makers and the relevant government to address the problem of old age adults living in the old age homes, because we have to provide old age home facilities, but at the same time, we have to see that what kind of services we are providing. And we need evidence-based and cost-effective intervention for our administrator and social workers and the students and the researchers. They need to be engaged in all those service provision activities. We need to develop the programs to enhance the autonomy of, for example, we can develop some kind of resident councils and implement the social engagement activities to combat loneliness. For example, group therapies, and which can facilitate the residents, particularly who are coming new to this facilities, in the adjustment process by offering relocation support program. And it is very important that we have to engage our youth, because if it is mandatory for the students that they have to spend some time in those care facility, old age home facilities, they have to give time to those older age adults, and they have to listen to them, listen to their problems, spend time with them. And so it can definitely, it can have a good impact on their loneliness. And similarly, we have to think that there's should be some trips can be organized for the older resident to different facilities, different places, because if they are coming to these old age homes, then they are not going anywhere. They don't have contacts. Like in Western countries, they have very good contacts. Even many people, they want to live in old age homes. But in our social setup, it's not, such kind of services are not available. So government policies should mandate minimum standard for care quality, because it will improve the quality of services there. And family and community should be engaged in providing services to those old age homes. And definitely at the end, I would like to that we have to do a lot of research in this area, because it's there are a lot of gap, and we have to do some longitudinal research, and we have to also investigate the impact of cultural factor on the well-being outcome, which is very, very important. So the takeaway message is that the autonomy, loneliness, and service
satisfaction are the critical factor for the well-being, and we have to emphasize on the practical intervention and policy support to improve senior care services for those adults. Thank you so much. Dr. Sabha, thank you very much for an excellent presentation, and in a very short time. You see, as I said earlier, the policy challenge is actually very, very complex. Now we are presenting old homes in this law, the Senior Citizen Act, as a major solution to abandonment. Please put off the camera. Some mics are on. Please put it off. As a major solution in the Senior Citizen Act to abandonment is the establishment of these old homes. But what is happening in these old homes even now? Now this study is excellent, and we would definitely take the major ideas, Dr. Rubeena, and work on those ideas in the context of Islamabad, possibly running these insights with the findings here. But this is a very timely input for the Ministry of Human Rights and for the Grievance Redressal Committee. And thank you very much also for highlighting the importance of the engagement of younger people in these initiatives, because of the kind of challenges, the more children you have, but if you are in the old home, the more frustrated you have. But at the same time, I think this is very practical on your behalf to flag that many people actually have been living in such condition that they want to move to the old home. So now the strategic relocation autonomy is by way. Some people are forced to move there, and some people want to go there. So we have to consider both and then come up with better responses in terms of care. Dr. Shahzad, are you with us? In your presentation, I would, without hesitation, use the word last but not the least. Dr. Shahzad, are you with us? Alishba, please check on the connection of Dr. Shahzad. In the meantime, we can go to Ms. Shirin Sadozai for her quick comment. Are you with us, Ms. Sadozai? I'm here. I hope that you can hear me. I'm actually I've taken the liberty of representing SPRC a little bit in this meeting. Yeah, you are audible. Maybe you speak closer to the mic. And Ms. Shirin Sadozai is one of the best-known social protection experts. She has been helping other countries develop their social protection systems. She just returned to Pakistan. Very quickly, Ms. Shirin, please share your insights with us on the previous discussion and on the Senior Citizen Act and on the subject otherwise. It's over to you. Thank you so much, Dr. Sabha. Thank you, everyone, for a very invigorating discussion. I've been listening keenly and learning, actually, because while this is at the cusp of social protection and care economy are kind of integrated, it's not obviously my core engagement in terms of my work, but just sort of going through some of these. Listening to everyone, and then also going through some of the legislation which is available. I think first and foremost, for somebody like me, for whom right-based frameworks are very important. I think what a progressive step to have this within the Human Rights Ministry. Of course, there are many institutional things. We know, there are conceptual issues, there are conceptual things, and then there are implementation issues. Implementation issues aside, conceptually, acknowledging this as a right is, I think, very much a step in the right direction. And I would just link that a little bit with social protection, because, see, things can't happen in isolation, though. So if we are recognizing this as a right, then we should also start looking at life cycle-based social protection
as the way forward, because then we are talking about a lot of the issues that which were discussed here in terms of the interaction between disability and old age, in terms of access to so many services and all. They sort of come together if we are willing to look at a life cycle based approach. A lot of it, because disability is something that we do throughout the life cycle. But as children, what are our needs? As working age people, what are our needs? And then as old age people, what are our needs? And why do I say that? I say that because there are, we have to sort of understand where we are coming from when we're talking about helping people at different life stages. In terms of older people, there are two main aspects. There are many aspects. There are two main aspects. One, of course, is what has been alluded to through and through, which is that there is a link to disability with old age. There is a link to limited capacity at times, physical capacity at times. And the other is, which is debate in social protection, which is the informal sector. So all of the people who have contributed in the informal sector, if we are going to take care of them in the older age, that sort of acknowledges that contribution as well. So there are a few things conceptually which do link us to social protection very clearly. In terms of just on that, we know I'm probably speaking to experts, so I know that we would all be familiar with the CPRD. कि जब आप rights based वो रहते हैं, sorry, I'm going to switch into Urdu as well. I realized कि different times too. Okay, so when we're talking about CPRD, वो बड़ा clearly इस चीज को हम बहुत clearly, और आप जब principles Madrid की बात हुई, UN के उसकी बात हुई, उन सब में the principle of social protection payment for disability and for old age is the extra cost associated with being able to participate fully as a citizen, so it's the lens is inclusion. The lens is not poverty reduction. The lens is not any, it is inclusion. And agar aap disability mein kisi bhi age mein aap dekhein, the frame from special education and all has changed into mainstreaming. So your schools have to mainstream, whether they are neurodiverse children or they are children with other needs, and that has to be done. So same principle applies to older age as well. And on that, I'll take it back to where Dr. You, Dr. Alia, and a lot of other people sort of alluded to this right in the beginning, which was what forms the experience of being old. The experience of being old is not based solely on chronology. It's the interaction of chronology and the barriers. And you talked about social barriers. Yes, there are financial barriers as well, but the social and cultural barriers, okay, again, alluded to family ka kya role hona chahiye, state ka kya role hona chahiye, but we have to acknowledge that. And in that, I would just, instead of just talking about the act on its own, I would say that just like in these barriers, for me, the most important in Islamabad is or Pakistan as a whole, and globally too, people are struggling with this. We're not, everybody's not there. Is all of these, I see them as part of accessible ecosystem, which for me is a step further than, and not just me, but which is a step further from accessible infrastructure. So yes, accessible infrastructure is very, very important, but when we're talking about social barriers, when we're talking about cultural barriers, that determines the ecosystem within which an older person is experiencing life, so to speak. So, जब आप इस लिहाज से इसको देखेंगे, तो हमने बात की शुरू में, and I'm going to link it to that, कि preventive को होना चाहिए. Completely agree. Prevention very important. हमने बात की इसके अलावा in terms of
access to recreation hona chahiye. All of these things, what do they do at the end of the day? You see, we were talking about the fund. We were talking about how the fund should be used, how the fund should not be used. Now, the financial issue एक issue है. अगर आपका infrastructure accessible, if your parks are accessible but getting to the park is not accessible, you can't really get to the park. Then the prevention is आप ये कहेंगे कि जी exercise करें, walk जितना करेंगे वो, you know, all of these things are connected. That's why the term ecosystem, all of these things are connected. Your parks can be free, but if you can't access that park, your library can be free, but if you can't access that library, it's an issue, and that goes back to the barriers. And we have all seen this. ISPO, just linking it with that little, regulation that the DGSC, the Special Education Director General of Special Education, का जो accessible infrastructure का regulation है 2006. See, that goes back to what the Dean of EDI was talking about, which is law hai, policy hai, is it administrable? हम उसको administrability को भी नहीं देख रहे. So, when we look at, and again, it goes back to, we cannot just ask the state to do things. Everything just comes back together and is linked, because yes, behaviors, attitudes, awareness on behavior, attitudes of carers, of family, all of that is important. But why is it important? Because it's a toss up in terms of आपने अगर इस infrastructure में invest किया, अगर आपने इस ecosystem में अच्छा invest किया, then basically the cost of being old is reduced. क्योंकि prevention पे काम करेंगे, तो वो जो आपकी recurrent cost of, let's say, a social protection payment है, वो extra cost determine होती है by how many barriers are there. Your barriers ज़्यादा होंगे, आपकी social protection payment की cost ज़्यादा होनी पड़ेगी. I know we talked about data, that is an implementation issue. I'm not going to go because it's just 5 minutes. I can't go into the detail of it. I understand the importance of knowing and I agree actually with the importance of knowing what is the cost of being old, what is the cost of being disabled, what is the cost of being disabled and old. But this much we know and we should recognize, and that's why I'm going back to the barriers and the accessible ecosystem, that jitne barriers honge, extra cost utni badegi. What happens in there is we sometimes tend to link that to if poverty is causing the barriers. No, poverty is not causing the barrier, so you don't need to have a poverty targeted program or anything. What is causing the higher cost is the barrier. So obviously, if somebody who has the resources, financial resources to overcome the barrier, unka, whether whatever the limitation is, disability or old age or both, it's the cost, they can pay the cost for it. That extra cost, though, is not an issue of poverty; it's an issue of that barrier. And हम यहाँ पे भी, even in Islamabad, just going to leave it at that. I have never, I mean, so many times I go with my mother to a place like Gosar Market, and there are two, I mean, government तो अपना काम कर दिया ना, दो वहाँ पे disability के लिए parking spot. And I'm talking about, I'm not even talking about के, जिस तरह से राणा साहब ने बात की कि तो बहुत spread out है ना Islamabad, but I'm talking about Gosar Market here. Never have they left empty for people actually with disability. बहुत कम होता है. 80 to 90% of the time, you see an empty parking spot, you take it. Small thing, but a behavioral thing. Similarly, I think अब तो हम memes और jokes से भी आगे आ चुके हुए हैं on all those ramps that started. In buildings around, even the building those ramps, which were more like slides. So there is that whole thing where we have to just know किसी चीज को administrable करने के लिए conceptually हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या चाह रहे हैं. If we want a social protection
my area is social protection. So for me, social protection payment एक recurrent cost है, उसको कम करने के लिए, if we have to invest in this behavioral change, we have to invest in this accessible infrastructure. Actually, that cost will reduce your recurrent cost of all those years of having to pay higher level because the barrier will increase the extra cost. I'm going to stop here and I'm going to just excellent, Ms. Shirin. Like always, this is excellent to situate the whole discussion in the general social protection and lifespan approach. And in the rights, I think we will build upon these very nice issues in chat. Also, your points are being appreciated. I think Dr. Shahzad is not with us. Ms. Alishba, I fear we have lost Dr. Shahzad. Mr. Khaskheli, are you with us? We have a small presentation from Mr. Hassan Daud Bhatt on the Chinese experience. Are you with us, Mr. Bhatt? I think my own connection is perhaps creating issues. Dr. Alia, Dr. Alia. Ji, Dr. Safdar. Ji, Dr. Alia, now I'll request you to kindly wind up. I mean, if the kind of copious notes I've taken, it would really take me long. So I hand over the session to you for your kind concluding remarks. And with this, I am constrained actually to leave the session also. So Dr. Sahab, aap conclude karke thank bhi sab ka kar dein. But from my side, this is an excellent session. I really profusely thank all the speakers and the colleagues who have commented. We would definitely build upon that. And I'm sorry for leaving. I have to catch a flight. But Dr. Alia, I had already promised that she would wind up the session. So Dr. Alia, it's over to you, and I would like to end by thanking the team, Ms. Alishba, Ms. Hajra, Ms. Hafsa, who have worked tirelessly to organize this very, very well-meant event. So thank you, everybody. God bless you all. Over to you, Dr. Ali. Okay, thank you, Dr. Safdar. I will not take more than 2 minutes because I know that this session has been long and people have other work to attend to. I will just first of all submit that Dr. Asghar Zaidi, I had not given the absolute figures, but they are available in the census report. So for the Islamabad ICT area, the members of the population aged 60 plus are 1.6 million, out of which 89,000 are males and 67,000 are females. So the proportions for male and female are 57% and 43%. I'm sorry, I should have included the absolute numbers because they are available. This is just for the benefit of the audience that the census report does contain absolute numbers for all the districts in Pakistan of all age groups. So in conclusion, I would just like to say that we have scratched the surface today of a very, very important topic. And while I was listening to the discourse, I was feeling that, you know, we are now grappling with a societal shift that is taking place, that we are talking of institutionalization of the elderly without sort of bringing in the social stigma attached with institutionalization, because there are different circumstances in which the elderly are living. The circumstances are obviously very different in rural areas than in urban areas, but even in urban areas, with the dependency ratio on the earning members of the family being so high,
it is a moment to reflect as to why they are not able to take care of the elderly members of the household, even within their means. So this leads me to another point, and that is there is no one size fits all solution to this issue. We have to look at the data which is stratified by socioeconomic status, because obviously there is a very high demand for and please don't get me wrong, institutionalization, the word institutionalization also has a stigma in Pakistan, because we tend to associate it with institutions for the mentally and physically handicapped, but institutions can have a very positive connotation also, and I would like to think of this issue as institutionalization of elderly care, which is what we have been discussing since the past almost 2.25 hours. So there is a demand for the highest socioeconomic status for institutionalized care also, because of changing life patterns, nuclear family sizes. Also, there are many families residing in Islamabad of older parents whose children are all migrants to countries of the West, and they are willing to pay for the institutionalization care, but they are not in a position to come and take care of their older parents themselves. So what I have observed is that they almost set up small institutions within the boundaries of their homes. They even employ like supervisors to supervise the whole nursing and the medical attendant care. So we have to delve deeper into, and maybe, as Dr. Mehtab pointed out, maybe conduct some small sample surveys to see what the demand and the need from different segments of the socioeconomic strata are. And then at the very bottom, there are the people who are still who are elderly but are still working. They are hawkers, they are sitting on the street selling small wares just to eke out a living for themselves, so that they can pay themselves for their medication and sometimes even for their travel from one city to another, if they if their children cannot afford to give them. So we have to now focus on different segments of the elderly population. Since we have the data, we can do cross tabulations, we can do needs assessment surveys and find out how the state can take responsibility for the elderly. One model elderly care home is not going to solve the problem of elderly care across all strata of society. So, and then there's a gender perspective also. I mean, the male elderly population has different needs than the female elderly population. So, and volunteerism, philanthropy can play a big role. So that is why I said that, in the beginning, that it's the state, it's the private sector, it is the philanthropy sector, it is the civil society where volunteerism can be used. And, we all have experiences of taking care of elderly people. And I think the council should listen to the issues faced by the younger and the middle-aged population also, in terms of how easy or how difficult it is and what are the constraints. I really appreciate what Madam Sadozai said about
Shirin Sadozai said about accessibility. Just giving them a senior citizen card to access public libraries and museums is not enough. Who is going to take them there? If they have a wheelchair, who is going to put the wheelchair in the transport vehicle and, you know, unload the wheelchair? I mean, we have to think of all the constraints to accessibility to places, even banks. I sometimes become a spokesperson for the elderly when I visit the bank, because nobody is there to take care of you know, their special needs. And many a times I have you know, complained to the bank manager that, you know, you should have social workers to assist you in bringing, you know, building a bridge between what the senior citizen is asking for in terms of financial services at the bank and what the staff is there to deliver. So there is a plethora of issues. I don't want to take much more time. It is my pleasant duty to Ma'am, before to thank close, all of if you. you allow. Ji. I'm Dr. Afzal, just a half minute, अगर आप इजाजत दे दें. जी जी सारा तो बड़े मैम 2 पॉइंट अहमद साहब ने जो रेज किए थे रिगार्डिंग द एक्ट सीनियर सिटीजन एक्ट, उसमें एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकंड कंपोजिशन ऑफ द कमेटी कि वो भी कह लें कि टोटली पब्लिक सेक्टर और 2 प्राइवेट मेंबर है, those would also be recommended by the ministry. तो ये 1-2 मीटिंग्स में भी हाईलाइट किया है. तो मामला सिर्फ ये है कि ये एक्ट है, एक एक्ट में जो भी इस स्टेज पे ये चाह रहे हैं कि चीजें चेंज हो जानी चाहिए, उसमें वो दारुल सुकून या दारुल शफकत नाम भी उसका चेंज करना है तो चेंज, तो उसको इस स्टेज पे अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स कर ली जाए, चेंजेस कर ली जाए, तो इसको अप्रूव करवा लिया जाए. एक तो सबमिशन. बाकी डॉक्टर जैदी को इट वाज द सेकंड और थर्ड टाइम टू लिसन हिम, वेरी काइंड के बड़ी ही वो सिंपल वे में बात करते हैं और दिल में उतरने वाली बात करते हैं. तो मैं ये भी कहता हूं तो हैप्पी टू लिसन हिम आल्सो. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अफजल. आप इन राइटिंग डॉक्टर सफदर को ये अपनी रिकमेंडेशंस दे दीजिएगा. मेरा बात करने का ये मकसद था मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब जिसमें चले स्टेट भी एक इम्पोर्टेंट एक्टर है, तो लेकिन हमें सिर्फ एक्ट की हद तक हमें इस डिस्कशन को महदूद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्ट जो है वो सारे इल्स का क्योर नहीं है. हमें इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, डॉक्टर असगर जैदी ने भी जैसे बताया, it is a multi-stakeholder issue and we need to look at it that way. I would also like to appreciate the very relevant comments made by the Dean EDI. Thank you, sir, because I think you raised the most critical issue कि उस act को implement करने के अंदर जितनी कबाहतें मौजूद हैं उनके ऊपर भी खुल के फ्रैंकली बात होनी चाहिए. और मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट हूँ तो एंड में मैं यही कहूँगी कि we have to really think very clearly of how to finance elderly care in Pakistan. अगर तो families नहीं कर पा रही तो क्या state के पास इतनी फाइनेंशियल फिस्कल पावर्स हैं कि वो कर पाएगी? और इस वक्त जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल और फिस्कल हालात हैं उन सब को भी हमें सामने रखना चाहिए. वी आर अ हाईली इंडेटेड कंट्री एंड वी शुड बी वेरी रियलिस्टिक ऑन वेयर वी आर क्लेमिंग टू पुट आवर money in terms of a sensitive topic like elderly care. With this, I would like to say Allah Hafiz and thank you to all of you. Thank you. Thank you, Alishba. You may close the meeting.